والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تزيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم فی کتاب فضائل القرآن. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. آج کے اس درس میں جو نماز جنازہ کے مسائل کے تعلق سے جو سلسلے وار درس، نماز جنازہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے جو سلسلے وار درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے آج کے اس سلسلے میں آپ کے سامنے نماز جنازہ کے تعلق سے 3 باتیں پیش کی جائیں گی. پہلی بات، اگر جنازے زیادہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی میت زیادہ ہو جائیں، تو یعنی ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، 9 ہو، اگر ایک سے زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائیں تو ان میں چاہے مرد ہو یا عورت، سب پر اکٹھے ہی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کے جنازوں کو، مردوں کے میت کو امام کی جانب اور عورتوں کے جنازوں کو قبلے کی طرف رکھا جائے. یعنی امام جہاں پہ کھڑا ہوگا اس کے سامنے پہلے مردوں کو رکھا جائے اور قبلے کی طرف عورتوں کو رکھا جائے. یہ بہتر طریقہ ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف حدیث نمبر 6337 اور اس کے علاوہ سنن نسائی اور دیگر کتابوں کے اندر ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ صلی علی 9 جنائز جميعا فجعل الرجال یلون الامام والنساء یلین القبلہ. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے 9 جنازوں کی اکٹھے نماز جنازہ پڑھی اور مردوں کو امام کے قریب رکھا اور عورتوں کو قبلے کی طرف کر لیا. یعنی کئی جنازے جب اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہی مرتبہ سبھوں پہ نماز جنازہ ادا کرنا بالکل جائز ہے، مشروع ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ مردوں کو امام کے سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد دوسرے قطار میں عورتوں کو رکھا جائے. حارث بن نوفل کہ آزاد کردہ غلام عمار سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو سعید رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نماز جنازہ کے ایسی ہی صورت کے تعلق سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہذہ سنہ، یہ سنت طریقہ ہے. یہ روایت اس کو امام ابو داؤد نے کتاب الجنائز حدیث نمبر 3193 نمبر کی حدیث پہ نقل کیا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی بار میں کئی جنازے اکٹھے ہو جائیں تو سبھوں پر ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ مردوں کو امام کے سامنے رکھا جائے اور اس کے سامنے عورتوں کو رکھا جائے قبلے کی طرف. لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ اگر بہت زیادہ جنازے ہو اور الگ الگ سب کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ اصل یہی ہے. اور شہدائے احد کے جنازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اسی طرح سے امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھتے ہیں کہ زیادہ جنازوں پر ایک ہی مرتبہ نماز پڑھ لینے کے جواز میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. یعنی سارے اہل علم اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ زیادہ جنازوں پر ایک ہی مرتبہ نماز پڑھ لیا جائے، اور اگر ہر جنازے کی الگ الگ نماز پڑھی جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ پہلی بات کہ اگر زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائیں تو سبھی جنازوں پر ایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور یہ جائز ہے. اور دوسری بات کہ 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل منع ہے، 3 اوقات میں. اور اس کی وہی روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کی گئی، جو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر، صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن
باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حدیث نمبر 831۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 وقتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، اور ان وقتوں میں مردوں کو بھی قبر میں اتارنے سے روکتے تھے۔ 3 وقتوں میں جن میں نماز پڑھنے سے اور میت کو دفن کرنے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ 3 اوقات کون کون ہیں؟ جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے تب تک اس کو پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے اور میت کو دفن کرنے سے ہم لوگوں کو منع کیا۔ اور جب سورج بالکل نصف آسمان پر ہو تو جب تک وہ ڈھل نہ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے بھی منع فرماتے تھے اور میت کو دفن کرنے سے بھی منع فرماتے تھے۔ اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے سے اور میت کو قبر میں دفن کرنے سے منع کرتے تھے۔ اکثر اہل علم جن میں امام عطا، امام نخعی، امام اوزاعی، ثوری، امام احمد، امام اسحاق اور اصحاب الرائے رحمہم اللہ، تمام کا موقف یہ ہے کہ ان اوقات میں میت کی نماز جنازہ پڑھنا بالکل مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دن اور رات میں کسی بھی گھڑی میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اوپر جو امام نخعی، امام عطا، امام اوزاعی اور اصحاب الرائے کا جو جمہور اور جماعت کا جو قول ہو منقول ہوا، جو موقف آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ دن کے ان اوقات میں میت کی نماز جنازہ پڑھنا بالکل ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، جو جماعت کا قول آپ کے سامنے نقل کیا گیا، یہ قول حدیث کے موافق ہونے کی وجہ سے، حدیث کے بالکل مطابق ہونے کی وجہ سے یہی قول زیادہ مناسب ہے اور اسی قول کو لینا چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن جبرین ان دونوں کا کہنا ہے کہ ان تینوں اوقات میں سے کسی خاص ضرورت کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز نہیں، یعنی اگر خاص ضرورت ہو تو پڑھا جائے گا، لیکن خاص ضرورت کے علاوہ نماز جنازہ پڑھنا ان وقتوں میں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات کہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائیں گی، ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب تک سورج پورا بلند نہ ہو جائے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ دوسرا، سورج نصف آسمان پر ہو، نصف النہار پہ ہو، تو اس وقت بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ وہ ڈھل نہ جائے، اور جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو جائے اس وقت بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ اکثر کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد لوگ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی اسلامیہ کتاب ہے، والم نمبر 2 پیج نمبر 30 پہ یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ ولم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ ولم یکن هذا من سنته ولا سنت اصحابہ، یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت تھی، لہٰذا نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت ہے۔ لہٰذا یہ عمل جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے اور یہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے، تو ایسا عمل کرنا نہ صرف یہ کہ اگر ہم ایسا عمل کریں تو یہ عمل ناقابل قبول ہوگا، بلکہ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہم گناہ گار بھی ٹھہریں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرمان کے اندر ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے وہ عمل ثابت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے تو پہلی بات کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے تو وہ عمل ناقابل قبول ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت کبھی بھی اس عمل کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے لہذا یہ عمل بدعت ہوگا، اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اور گناہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا اور وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔